ہے تو فرعون کی بیوی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی ہے جی، وہ ظالم بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن انہی تختوں کے اندر پلنے والی، آسائشوں کے اندر رہنے والی ایک کام کیا، موسیٰ علیہ السلام کے حق کے اندر بولی، اللہ نے کیا کیا؟ کلمے کی دولت نصیب کر دی، مومنہ بنا دیا اسے۔ اب یہاں سے ایک مقصد کی بات سمجھی، کبھی بھی آپ دین والوں کے لیے آڑ بنیں گے ایمان سے محروم ہوں گے، اور دین والوں کے حمایتی بنیں گے، قرآن و حدیث و سنت کے حمایتی بنیں گے، اللہ ایمان نصیب کرے، ایمان کے اندر پختگی آئے گی۔ اور یہ بات احادیث سے بھی قرآن سے بھی ثابت ہے، اور اگر حدیث قرآن کو چھوڑ کر اگر لوگوں کے اندر اس کا تجربہ کیا جائے آپ کو یہ بات ملے گی۔ جن لوگوں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی، ان لوگوں کو اللہ نے خوش نصیبی والی موت یعنی ایمان والی موت نصیب کی ہے، اور جن لوگوں نے دین والوں کو نقصان پہنچایا اور دین کی مخالفت کی، ان کی موت نشانہ عبرت بنی۔ اور کتنے بڑے بڑے جرنیل آپ کے اسی ملک کے مرے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو لوگوں کو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے ساتھ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، آپ ان کے ساتھ ہاتھ لگائیں گے یہ مرض آپ کو بھی لگے گی۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ پھر عرض کرتا ہوں، یہ وہی سامری والی بیماری ہے۔ سامری کا واقعہ پڑھا تھا نا، سامری نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام سے دھیان ہٹایا، اپنی طرف لوگوں کو جوڑا، بچھڑے کے پیچھے لگا دیا، اس کی عبادت کرو، دین کو نقصان پہنچایا نا، نبی کی مخالفت کی نا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے سامری، جن لوگوں کو تو نے اپنی طرف بلایا ہے نا، کھینچا ہے نا عزت و شہرت کے لیے، ایک دن آئے گا یہ لوگ تجھ پر لعنت بھیجیں گے، اور یہی لوگ تجھے کیا کریں گے؟ ذلیل کریں گے۔ اور وہ ہوا ذلیل۔ مرنے سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تقول لا مساس لا مساس لا مساس۔ قرآن نے کہا جب سامری کے مرنے کا وقت آ گیا نا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو دور سے آواز لگاتا تھا لا مساس، مجھے مت چھونا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ یہ وہ بیماری ازموں سے چلی آ رہی ہے، ان لوگوں کو بھی لگتی ہے۔ یہاں تک کہ جب ڈاکٹر بھی آتے ہیں نا، وہ بھی پورے جسم کو ڈھانپ کر آتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس کے ساتھ لگے نا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مومن بنتے ہیں انسان اس وقت جب مومنین کا قرآن و حدیث کا کیا ہو؟ حمایتی ہو، اور جب